بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا کہ سمود قوم کون تھی، سمود قوم پر اونٹنی مارنے کے بعد کون سا عذاب آیا تھا۔ اس طرح کے نبیوں اور پیغمبروں کے سچے اور دلچسپ واقعے سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجیے۔ اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود پر بھیجا تھا۔ یہ سمود قوم حضرت ہود علیہ السلام کے بچے ہوئے لوگوں کی قوم تھی۔ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سمود قوم جو بڑی دولت مند تھی، جائیداد والی تھی، اس قوم کے لوگوں کے پاس بہت سے جانور تھے، وہ اونٹ اور بکریوں سے مالا مال تھی۔ عاد قوم کے برباد ہونے کے بعد سمود قوم وجود میں آئی۔ نئی نئی عمارتیں، مال اور اولاد کی زیادتی، اور یہی زیادتی ان کی گمراہی کا سبب بنی۔ ان میں تکبر پیدا ہو گیا اور وہ راہ سے بے راہ ہو گئے۔ ایک اللہ کی عبادت کے بجائے مورتیوں اور بتوں کی عبادت کرنے لگے اور ظلم و بگاڑ کے کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سدھارنے، سمجھانے اور اس کی ہدایت کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے، سیدھا راستہ بتاتے، لیکن ان کے دلوں پر جیسے مہر لگی تھی، وہ سنی انسنی کر دیتے، انہیں برا بھلا بھی کہتے۔ چونکہ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک آدمی تھے، اس لیے وہ ان کا کچھ بگاڑ بھی نہ پاتے تھے۔ اس پتھر دل قوم نے اس بات پر اتفاق کیا اور اسے شہرت بھی خوب دی، اس پتھر میں سے ایک لمبی چوڑی اونٹنی 10 مہینے کی گابھن پیدا ہو اور اس کے بعد بڑے ڈیل ڈول کا بچہ بھی ہو تو ہم اس معجزے کو دیکھ کر ایمان ضرور لائیں گے اور تب ہر معاملے میں حضرت صالح علیہ السلام کی فرما برداری کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام تک ان کی یہ بات پہنچی۔ انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور کہا کہ اللہ تو اس پتھر سے ویسا ہی اونٹنی پیدا فرما دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کا یہ پیغام سنایا کہ میں نے پہلے دن سے ہی اس طرح کی اونٹنی اس پتھر میں بنائی ہے، اب ان کے پیدا ہونے کی گھڑی آ گئی ہے، تو نڈر ہو کر ان کافروں سے ایمان لانے کا عہد لے لو اور ہماری بے پناہ قدرت پر بھروسہ کرو۔ جب قوم نے اقرار کر لیا اور اپنے ایمان لانے پر قسم بھی کھا لی تو یکا یک پتھر میں سے آواز آئی اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پتھر کے پھٹنے سے اسی طرح کی اونٹنی نکلی جیسے ہی ان کی مانگ تھی۔ اس کو دیکھتے ہی سمود قوم کے لوگ حیران رہ گئے۔ پھر ایک بچہ بھی اسی قد اور ڈیل ڈول کا پیدا ہوا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوا تھا۔ ابن عمر اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوسرے سرداروں کا دل بھی ایمان کی طرف متوجہ ہوا، لیکن جو پرانے اور گھاک تھے انہوں نے کہا، یہ صالح علیہ السلام تو بڑا جادوگر ہے، یہ نبوت کا معجزہ نہیں بلکہ جادو کا اثر ہے۔ اس طرح جن کے دلوں میں ایمان کی کرن پھوٹنے والی تھی وہ پھر ان باتوں سے گمراہی کے اندھیرے میں چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنا انجام تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اب بھی قوم کو سمجھاتے، سیدھا سچا راستہ دکھاتے اور کہتے، دیکھو اس اونٹنی کی زندگی سے تمہاری زندگی ہے اور اس کی پریشانی سے تمہاری پریشانی ہے۔ پھر تو یہ بات ٹھہری کہ ایک دن کا پانی اونٹنی پیے اور ایک دن کا سب جانور۔ قرآن پاک میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس بات پر سب خوش ہوئے مگر کئی آدمی کو دکھ بھی ہوا۔ جب اونٹنی اپنی باری پر پانی پینے کے لیے کنویں پر جاتی تو تمام پانی ایک دم میں پی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جتنا پانی پیتی تھی اسی کے مطابق اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ اونٹنی کی شکل ڈراؤنی تھی، بھاری بھرکم جسم، صورت شکل، سبھی کچھ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے زبردست دلیل تھی۔ امام نسائی نے لکھا ہے کہ اس کے جسم کی لمبائی 100 گز تھی، اونچائی اس کے پاؤں کی 150 گز۔ جب وہ اونٹنی جنگل میں چرنے کو جاتی تو دوسرے مویشی مارے ڈر کے گاؤں میں بھاگ آتے تھے، اور جب وہ گاؤں میں موجود ہوتی تھی تو سب مویشی جنگل میں بھاگ کر پناہ لیتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گائے، بکری، اونٹ کے مالک جانوروں کے اس بھاگم بھاگ سے بڑے دکھی ہو گئے، یہاں تک کہ اونٹنی کو مار ڈالنے کی بات سوچنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہو کہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کی بات نہ سوچیں اور خدا کے حکم کے خلاف اس کو نہ ستائیں، ورنہ اس کی موت تم سب کی موت کی وجہ بنے گی، تم خدا کے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے۔ پھر مہلت ختم ہو جانے کے بعد تم پر نہ اس کی کوئی مہربانی ہوگی نہ اسے تم لوگوں پر ترس آئے گا۔ اس قوم میں ایک بے دین بڑھیا تھی کہ اس کے پاس مال بھی بہت تھا اور وہ بکریاں اور اونٹ بھی انگنت رکھتی تھی۔ اس کے پاس بیٹیاں تھیں جو بہت خوبصورت اور پریوں جیسی تھی۔ اسی طرح ایک اور بے دین تھی جو بہت مالدار تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے شوہر ایمان والے اور خدا کا خوف رکھنے والے تھے۔ ان دونوں عورتوں نے مل کر وہاں کے سرداروں کو اونٹنی مار ڈالنے پر تیار کیا اور کدار بن سالف اور مسعود بن محدث کو بلایا۔
उस बुढ़िया ने क़िदा से अपनी बेटी का निकाह कर देने का वादा किया और अमली तौर पर उसे कुछ नकद और गल्ला देकर ये तय कर लिया कि ऊँटनी को कत्ल करना है। वे दोनों मलाउन 7 आदमियों को साथ लेकर रास्ते में बैठे और ऊँटनी का इंतजार करने लगे। जिस वक्त वो ऊँटनी निकली, पहले मसूद ने उसको तीरों से मारकर घायल कर दिया, फिर क़िदार ने उसके पाँव को जख्मी किया, यहाँ तक कि इन सातों ने अल्लाह की निशानी उस ऊँटनी को जान से मार डाला। इस तरह उन जालिमों ने अपनी बर्बादी का रास्ता खुद पैदा कर लिया। ऊँटनी का बच्चा पहाड़ की तरफ भागा और मारे डर के पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जब इस जुल्म की खबर मिली तो उनकी परेशानी बढ़ गई। वो परेशान इसलिए हुए कि अब अल्लाह का गजब इस कौम पर नाजिल होकर रहेगा। फरमाया कि अगर उसके बच्चे को किसी तरह पकड़कर अपने दरमियान लाओगे तो शायद अल्लाह के गजब से अपने को बचा ले जाओगे। कौम वाले भी डर गए थे, इसलिए उसे खोजने में बड़ी मेहनत पर वह बच्चा गायब हुआ तो गायब हुआ। इस तरह पूरी कौम अजाब के घेरे में आ गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 दिन के बाद अब तुम सब खत्म हो जाओगे और अजाब आ जाएगा। अजाब की निशानी ये है कि पहले दिन तुम्हारे मुंह पीले, दूसरे दिन लाल और तीसरे दिन काले, फिर चौथे दिन अल्लाह के अजाब के शिकार बनकर तबाह हो जाओगे। दुश्मनों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मारने का इरादा कर लिया और छिपकर घात में बैठे थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मारने का इरादा करने में पूरी कौम शामिल थी, लेकिन वे अपनी चाल चल रहे थे और अल्लाह जो सबसे बेहतर चाल चलने वाला है वो अपनी चाल चल रहा था और अल्लाह की चाल के आगे चली ही किसकी है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के घर वालों को जब मालूम हुआ कि कौम के लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो उन्होंने जाकर पूछा कि अगर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के वादे के मुताबिक तुम 3 दिन में फना हो जाओगे तो अल्लाह के हुजूर इस बेअदबी से तो तुम्हें और तकलीफ ही पहुंचेगी, और अगर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात गलत होगी तो फिर तुम जो चाहो करना, हम सब उस वक्त समझ लेंगे। कौम वालों की समझ में यह बात आ गई। वे अपने अपने घरों को वापस चले गए। दूसरे दिन फिर कौम के लोग जमा हुए। हर एक के चेहरे पर मौत की हवाइयां उड़ रही थी। जमा होकर सब बोले, आखिर हम तो मरेंगे ही, लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भी मार कर अपने आगे दफन करेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब यह खबर सुनी तो वो अकील बिन नौफल के घर पनाह लेने चले गए। कौम वाले परेशान ढूंढते फिरे और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें हाथ न लगे। दूसरे दिन सुबह में सबके मुंह खून की तरह लाल हो गए और रंगत की ये तब्दीली देखकर उनकी बेचैनी बढ़ गई, रोने पीटने लगे। फिर शनिचर के दिन उनके चेहरे बिल्कुल काले हो गए और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उसी दिन ईमान वालों के साथ लेकर फलस्तीन चले गए और ये बेईमान इनकारी अपनी बस्ती ही में पड़े रहे। इतवार की सुबह को समूद कौम के शैतानों ने खून का कफन तैयार रखकर जिंदगी से चाव उठा लिया और पहर दिन चढ़े। एक खौफनाक आवाज ऊपर से उनके कानों में आई। सबके दिल टुकड़े टुकड़े और कलेजा हिस्सा हिस्सा हो गया। अल्लाह की गजब से न ताकतवर बचा, न कमजोर, न मर्द बचा, न औरत। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की मर्जी के साथ सब कुछ ठंडा हो जाने के बाद फिर वापस उस जगह आए। कौम की ये हालत देखकर रोए भी बहुत और काफी सबक भी लिया। फिर एक मुद्दत के बाद वहाँ से मक्का की तरफ चले गए और वहीं इंतकाल फरमाया। खुदा ही की जात फना से पाक है, बाकी सब फना होने वाले हैं।